جنتک و نارک، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو چاہے جنت کا مستحق بنا لو، اور ان کی نافرمانی کر کے انہیں ستا کے اپنے آپ کو چاہے جہنم کا مستحق بنا لو۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اموں کا تمہاری ماں۔ صحابی نے پھر اس کے ثم من، پھر کون؟ حضور نے فرمایا اموں کا تمہاری ماں۔ صحابی نے پھر اس کے ثم من، پھر کون؟ حضور نے فرمایا اموں کا تمہاری ماں۔ صحابی نے چوتھی مرتبہ پھر سوال کیا، یا رسول اللہ دنیا میں سب سے اچھا برتاؤ میں کس کے ساتھ کروں؟ حضور نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تمہارے باپ۔ صحابی معلوم کر رہے تھے، یا رسول اللہ مجھے بتاؤ دنیا میں سب سے بہترین حسن سلوک، سب سے اچھا برتاؤ میں اگر کر سکتا ہوں تو کس کے ساتھ کروں؟ حضور نے 3 مرتبہ کہا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اس کے ساتھ جا کر اچھا برتاؤ کر لے۔ چوتھی مرتبہ صحابی کے معلوم کرنے پر حضور نے کہا کہ پھر تمہارا باپ ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ وہ 3 تکلیفیں جو ماں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا۔ پیٹ میں رکھنا 9 مہینے تک یہ ماں کا کام ہوتا ہے، پھر اس کو اپنی بچہ پیدائش ہے ساری زندگی ماں کی نافرمانی نہ کرے، خدا کی قسم پھر بھی اپنی ماں کے اس درد کے احسان کو نہیں چکا سکتا جو بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو ہوتا ہے۔ وہ اس کی موت اور زندگی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، اپنی زندگی کو قربان کر کے وہ تجھے زندگی دیتی ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے نوجوانوں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، جو اپنے ماں باپ کو سال سے سال نہیں دیکھتے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر کے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو ایک نئی بات دیکھی ہے، اب سے پہلے آپ نے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے آمین آمین نہیں کہا، آپ کس کے لیے آمین کہی جا رہی ہے؟ فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے 3 بد دعائیں دی، تو میں نے ان کی بد دعاؤں کے اوپر آمین کہا۔ بد دعا دینے والا سید الملائکہ جبریل امین، تمام فرشتوں کا سردار وہ ہے، اور آمین کہنے والے سید الانبیاء تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مہینہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جگہ تمام جگہوں کی سردار، مسجد کی جگہ مسجد کا ممبر ہے۔ ان میں سے ایک بد دعا اس آدمی کے لیے تھی کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ناش ہو جائے اس آدمی کا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور انہیں خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ کو جا کر خبر کی جاتی ہے یا رسول اللہ حضرت علقمہ آپ کا آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا، آپ کے صحابی ہیں، آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، پھر بھی مرتے ٹائم ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، کوئی تدبیر کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا کہ والد کا تو انتقال ہو گیا، اس کی والدہ زندہ ہے، ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ماں کو بلا۔ حضور کے سامنے ماں کو پیش کیا گیا، کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے، کہ نہیں معاف نہیں کروں گی، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، جاری نہیں ہوگا جب تک تو معاف نہیں کرے گی، اس لیے اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔
حضور نے درخواست کی. دیکھیں کتنا دل دکھایا ہوگا. اپنی ماں کا کہ حضور کے کہنے پر بھی ماں کہہ رہی ہے کہ معاف نہیں کروں گی. غرض یہ کہ جب ماں نے منع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لکڑیوں کا انتظام کرو اور اس کو زندہ ان لکڑیوں کے اوپر رکھ کر اس میں آگ لگا دو, اس کو جلا دو, زندہ جلا دو. لیکن ماں بہرحال ماں ہوتی ہے. اولاد کے اگر کانٹا چبھ جائے یہ سمجھ لیجئے کہ ماں کے بھالا چبھ جاتا ہے. اولاد کو اگر تکلیف ہو جائے ماں بے چین ہو جاتی ہے, ماں کا دل دکھ جاتا ہے. اور ماں وہ ہوتی ہے خود بھوکی رہ کر اولاد کو کہتی ہے کہ میں بیٹا پیٹ بھرا ہوا ہے. ماں وہ ہوتی ہے اور جانتی ہے کہ اولاد کی جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن ماں پھر بھی کہتی ہے بیٹا تیرا کام ایسا ہی چل رہا ہے. اگر کچھ اولاد دیتی ہے اس وقت ماں کے الفاظ ہوتے ہیں. خدا کی قسم ماں باپ سے بڑا ہمدرد اس دنیا کے اندر اس روئے زمین کے نیچے آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کی قدر کرنی چاہیے. جب حضور نے کہا کہ اس میں آگ لگا دو, اس لیے کہ آخرت کی آگ سے بہتر دنیا کی آگ ہے. ماں تڑپ گئی میرے بیٹے کو میرے سامنے زندہ جلایا جائے گا, اس لیے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. ماں نے معاف کیا. صحابی کی زبان سے اس وقت کلمہ جاری ہوا. اس لیے میرے بھائیوں جن کے ماں باپ ہیں خدا کی قسم یہ ماں باپ ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں. ہیرے اور جواہرات اگر ضائع ہو جائیں واپس آنے کے امکانات ہیں, لیکن جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے پھر وہ رات نہیں آئے گی کہ جس میں ماں باپ کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا. پھر زندگی میں وہ صبح نہیں آئے گی بیٹے تجھے کیا ہوا. جو تیرے درد کو محسوس کرتے تھے تیرے درد کو محسوس کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے. یہ دنیا بڑی لالچی ہے. یہ دنیا والے صرف تما کی خاطر تعلقات رکھتے ہیں بغیر کسی لالچ کے. تیرے دکھ درد کو اپنا درد سمجھ والے اس روئے زمین کے اوپر صرف ماں باپ ہوتے ہیں. اس لیے ان کی قدر کی جائے. قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کی گئی ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک. چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عام. تیری ماں نے تجھے حالت حمل میں تھک تھک کر اٹھایا ہے. وہ جانتی ہے. آپ دیکھیے اپنے پیٹ میں چھوٹا سا پھوڑا رکھ کر دیکھیے, کوئی چیز رکھ کر دیکھیے, 2 دن رکھ کر دیکھ لیجیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ ماں 9 مہینے تک تجھے اٹھائے کرتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں میری سب سے درخواست ہے, خاص طور سے نوجوانوں سے, قدر کر لیں اپنے ماں باپ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اولاد وہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے, ہر نظر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو دن میں 70 مرتبہ دیکھے, فرمایا کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اگر وہ 70 مرتبہ بھی دیکھے گا محبت کی نظر سے اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. 3-4 لاکھ روپے لگا کر آدمی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس کے حج کے مقبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر 2 جہاں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. اور حج مقبول کا ثواب عطا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے حج کی خاصیت یہ ہے جو آج حج کرنے کے لیے جاتا ہے مینا کے میدان میں, عرفات کے میدان میں جب حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ملائکہ سے معلوم کرتے ہیں بتلاؤ یہ ننگے سر ننگے پیر یہ ریت میں پڑے ہوئے لوگ کس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ اللہ تیری تسبیح اور تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں. تیری محبت میں سب اکٹھا ہوئے ہیں, تیری محبت میں سب جمع ہوئے ہیں.
کہا کہ فرشتہ اعلان کر دو جب یہاں سے جائیں تو سب بخشے بخشائی چلے جائیں اور اس طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر چلے جائیں جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ ماں کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، وہ معصوم ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا خدا کی قسم میرے بھائیوں، غور کرنا آپ حضرات اس چیز پر کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا عطا فرماتے ہیں، انہیں دین بھی عطا فرماتے ہیں، خوب دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، اسے نہیں تو اس کی آنے والی نسلوں کو اللہ مالدار کر دیتے ہیں، اس کی آنے والی نسلوں میں اللہ علماء پیدا کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت پر اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی قدردانی کریں گے نہیں کریں گے سب نوجوان؟ کون کون کرے گا آدھ بات کر بتائیں انشاءاللہ۔ ماں باپ کی قدردانی کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی عظمت کریں گے۔ اور جن لوگوں کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اب کیا کریں؟ بس اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی قبر پر جا کر دعا و استغفار کریں، ان کو لئے پڑھ کر ثواب پہنچائے۔ اس کی تلافی کا بس یہی ذریعہ ہے خدا کی قسم۔ ایک کہہ لیجئے کہ دنیا میں اس کی جنت ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں، اس لیے اس موقع کو حاصل نہ جانے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔